امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرما لیا۔ ان کو جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا میرے یارو اتنا لمبا چوڑا سفر کر گیا ہے، ہم مدینے سے چلے میدان جہاد کی طرف چلے گئے، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، فتح ہمارا مقدر بنا دیا، عظمتوں کے ذریعے سے نوازا گیا، اللہ نے انعامات ڈھیروں کی صورت میں عطا فرمائے۔ میرے صحابہ وہ مدینہ ہمیں قریب نظر آ رہا ہے، ہم نے واپس جلدی جانا ہے، لیکن رات کا وقت آ گیا۔ میرے چند صحابہ جن کے پاس چلنے کی طاقت باقی نہ رہی، پاؤں اٹھانے کی سکت باقی کوئی نہ رہی، آگے چلنے کی ہمت باقی نہ رہی، اللہ کے نبی نے فرمایا رات کو قیام اسی جگہ پر کیا جائے گا، اسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا جائے گا۔ میرے یارو سب تھکے ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب کو نیند کی ضرورت ہے، میرے یارو رات کا وقت ہے، ہم سو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا فجر کی نماز کا وقت کب آ گیا، یہ تہجد کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم بتاؤ تمہارے اندر کون ہے جو فجر کی نماز کے لیے ہمیں بیدار کرے گا، فجر کی نماز کے لیے ہمیں اٹھائے گا، فجر کی نماز کے لیے آواز لگائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کے قریب آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ فریضہ مجھے عطا فرما دیجئے، آپ ساری رات آرام کریں گے، بلال آپ کی تحفظ کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی چوکے داری کے لیے دائیں بائیں چکر لگاتا رہے گا، جیسے ہی طلوع فجر ہوگی آپ کو بیدار بھی کرے گا۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کر فرما دیا بلال یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں جو یہ کام کر سکے، میں اللہ کے نبی نے یہ خدمت تیرے ذمہ لگا دی۔ اب بلال بھی اسی قافلے کے ساتھ ہے بیچارہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی انوکھے انعامات سے نوازا جن کو بڑے بڑے صحابہ سے نہیں نوازا، وہ اکیلے انعامات حضرت بلال کو ملے۔ آذان کی ذمہ داری، حالانکہ غلام تھا بیچارہ، مجبوری کی زندگی بسر کیا کرتا تھا، لیکن اللہ نے انعام کتنا بڑا دیا کہ دربار نبوت کا اللہ نے اسے مؤذن بنا دیا۔ ہم کرتے بھی کچھ نہیں، لینا بھی سب کچھ آتے ہیں، نماز بھی نہ پڑھیں، اٹھے بھی ہم 8 بجے، پھر ہم یہ کہیں کہ ہم سب سے بڑے عاشق رسول بھی ہم ہی ہیں۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ دوسروں سے 110 زیادہ ہمارا ہے، ہم سب سے بڑے مسلمان، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ بلال کی زندگی چاروں طرف سے مشکلات سے گھری ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو پکار، اللہ کو راضی کر۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر نبوت کا اعلان فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں کے اندر آواز پڑ گئی، اسی وقت اللہ کے نبی کا کلمہ پڑا، آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ امیہ کو پتہ چل گیا، اس نے کہا بلال باز آ جا، اگر باز نہیں آئے گا تجھے مارا جائے گا، تجھے پیٹا جائے گا، ظلم جبر تیرے اوپر کیا جائے گا۔ حضرت بلال نے فرمایا ایک جان اللہ نے عطا فرمائی ہے، اگر کئی جانیں میرے پاس ہوتی سب کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتا، لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی کا ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتا، اس نبی کے دامن کو نہ چھوڑتا۔ فرمایا امیہ بن خلف نے پکڑ لیا، اتنا مارا اتنا مارا، منہ کے اندر سے لہو نکلنے لگ گیا، چہرے کے اندر سے لہو نکلنے لگ گیا، جسم کے اوپر زخم بنا دیے گئے۔ دوپہر کا وقت آتا، عرب کی تپتے ہوئے صحراؤں کے اندر بلال کو لٹا دیا جاتا، جسم کے اوپر سے کرتا اتار لیا جاتا، وزنی چٹان لا کر بلال کے سینے کے اوپر رکھ دی جاتی، پھر حضرت بلال کو کہا جاتا انکار کر دے تیری جان بچ جائے گی، انکار کر دے تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت بلال کی زبان سے احد احد کی صدائیں نکلا کرتی تھی، اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ فرمایا حضرت ابو بکر کا گزر ہو گیا، اس نے دیکھا امیہ نے مارا، امیہ
کے اوباش لڑکوں نے مارا، مکہ کے رہنے والے لوگوں نے مارا، ظالم شریر قسم کے لوگوں نے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا۔ حضرت بلال کے پاس حضرت ابو بکر آ گئے، فرمایا بلال اللہ کا نام لیتا اتنی مار بڑھتی ہے، اللہ کا نام لیتا اتنا مار دیں گے، اللہ کا نام لیتا کوڑوں کی برسات ہوتی ہے، بلال اللہ کا نام لیتا ہے تیرے زخموں کے اوپر نمک لگایا جاتا ہے، بلال تیری جان نکلنے کے قریب ہو جاتی ہے، تیری زبان حلق سے باہر آ جاتی ہے، اللہ کا نام آہستہ لے لیا کر، اونچی آواز میں اللہ کا نام نہ لیا کر، اونچی آواز میں اللہ کو نہ پکارا کر، بلال یہ تجھے زیادہ ماریں گے، یہ تجھے زیادہ پیٹیں گے۔ حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے، جب ایک مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہوں مجھے اتنا سکون آتا ہے دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں۔ کہاں چلے گئے وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، کہاں چلے گئے وہ قرآن کی تلاوت کا دعویٰ کرنے والے؟ مسجدیں کیوں ویران ہو گئی، مسجدوں کے اندر سے رش کیوں کم ہو گیا، بازاروں کے اندر لوگوں کا رش لگ گیا، بازار ہمارے آباد ہو گئے، وجہ کیا بنی؟ بلال جیسا پیار کوئی نہ رہا، بلال جیسا عشق کوئی نہ رہا، بلال جیسی دین کے لیے تڑپ ہمارے سینے کے اندر کوئی نہ رہی۔ حضرت ابو بکر نے امیہ کو بلا لیا، فرمایا ظالم صبح کو مارا لیکن بلال ایمان بدلنے کو تیار کوئی نہ ہوا، تو نے شام کو مارا بلال ایمان بدلنے کو تیار کوئی نہ ہوا، اپنی جان چھڑا لے بلال کو چھوڑ دے، میں اسے خریدنے کے لیے آ گیا۔ امیہ بن خلف نے کہہ دیا ابو بکر اسے کون خریدے گا جو میرے سر کا درد بن گیا، جو میری بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں، ابو بکر اس کی کوئی کیا قیمت لگائے گا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا تجھے کیا پتا بلال کی قیمت کیا ہے، تجھے کیا پتا بلال کے عظمتوں کو کتنا اونچا کر دیا گیا، تجھے کیا پتا بلال کے مکان کو کتنا اونچا کر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تو مانگ کتنا دام مانگتا ہے، میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امیہ بن خلف بڑا چلاک انسان ہے، ایک عام انسان سے بھی کئی گنا زیادہ بلال کا دام لگایا گیا، بلال کی قیمت لگائی گئی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے گھر پہ آ جا، میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب آپ نے قیمت کو ادا کر لیا، بلال کو خرید کر آزاد کر دیا، امیہ بن خلف ابو بکر کے پاس آ گیا، کہا ابو بکر تجھے بڑا عقل مند انسان سمجھا گیا، بڑا تاجر تجھے پہچانا گیا، مکہ کے اشراف لوگوں کے اندر تیرا نام شمار کیا گیا، ابو بکر عقل کہاں چلی گئی؟ غلام کے بدلے میں اتنا مال دے دیا، غلام کے بدلے میں اتنی دولت دے دی، غلام کے بدلے میں سونے چاندی کے ڈھیر حوالے کر دیے۔ حضرت بلال نے فرمایا میں بھی تجھے، حضرت ابو بکر نے فرمایا میں بھی تجھے بڑا عقل مند انسان مانا کرتا تھا، امیہ مکہ کے اندر تیرے نام کا چرچا تھا، تیرا دور دور تک نام پہچانا جاتا تھا، آج پتہ چلا تیرے اندر تو عقل نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ ابی بن خلف نے کہہ دیا کیسے پتہ چلا؟ کہو بلال اور قیمت وہ جو تو نے لگائی ہے رب کعبہ کی قسم ہے، اگر کل کائنات کی دولت تو مانگتا ابو بکر کے اختیار میں ہوتا، وہ بلال کے بدلے میں ساری دولت تیرے حوالے کر دیتا۔ ہو بلال اور قیمت یہ جو تو نے لگائی ٹکوں کی صورت میں، اگر عقل ہوتی نا تیرے پاس، تجھے پتہ ہوتا کہ بلال کون ہے، تو کائنات کی ساری چیزیں مانگتا اور میرے اختیار میں ہوتا، میں بلال کے بدلے میں ساری چیزیں تیرے حوالے کر دیتا۔ فجر میں ٹھنڈ لگے بھائی کیسی آئیں، چادریں ہمارے پاس، کمبل ہمارے پاس، کئی گھروں کے اندر تو اتنی سہولت، ہیٹر ان کے گھروں کے اندر، ہر طرح گرمی کا سامان، سردی کا سامان، دونوں موسموں کا لباس سامان مکمل موجود نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کی تابع داری نہیں ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہی بخاری شریف کی اس میں تھوڑا سا نا کوئی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بلال ہے کون ہے. ابو بکر نے خریدا، آزاد کر دیا، اب اللہ کے نبی کے قدموں میں آئے، انعام کیا ملا؟ ہم 2 قدم چل کے نتیجہ تلاش کرتے. ایک مہینہ ہو گیا فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے میں جو دعا مانگ رہا ہوں میری تو دعا ہی قبول نہ ہوئے. ہم جلد باز لوگ ہیں، دعا کے لیے کسی بھی وقت ہاتھ اٹھاؤ، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے. یہ قیامت کے دن جب پردے ہٹیں گے نا، پھر بندہ کہے گا اے کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آخرت میں ساری دعاؤں کا صلہ مجھے عطا کر دیا جاتا. ہاں جی، اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا فتح مکہ کا موقع آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا. پانی لے کے اوپر سے تمام صحابہ اکرام کو جمع فرمایا. 10,000 صحابہ تھے. ان کو جمع کرنے کے بعد مکہ کے اندر داخلے کا طریقہ بتلایا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، داخل کیسے ہونا ہے. ہم اپنوں کوئی معاف نہیں کرتے. حضور نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت قطات، رشتے توڑنے والا جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. ہم اپنوں کوئی معاف نہیں کرتے، بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، بہن بہن کو معاف نہیں کرتے. طلبگار ہیں جنت کے ہم لوگ. سب کو جمع فرمایا، مکے میں داخل ہونے کا طریقہ بتلایا. اب داخلہ ہو رہا ہے مکہ کے اندر اتنے سالوں کے بعد. کیا کہنا ہے؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ آج معاف کرنے کا وقت ہے، آج لوگوں کے اوپر رحم کرنے کا وقت ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر اللہ کے نبی نے علم دے دیا، جھنڈا دے دیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا گیا. جب مکے کے اندر داخل ہوئے انہوں نے ایک ایک دروازے کو بجانا شروع کر دیا، ایک ایک دروازے کے قریب آ گئے اور آ کر کہنے لگے، او مکہ کے رہنے والوں، تم نے ہمیں ستایا، تم نے ہمیں مارا. ہم وہ وقت نہیں بھولے جب تم نے زنیرہ کی آنکھوں کو نکال دیا، ہم وہ وقت نہیں بھولے جب تم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلیوں کو توڑ دیا، ہم وہ وقت نہیں بھولے جب تم نے خبیب کو پھانسی کے اوپر لٹکا دیا، ہمیں وہ وقت نہیں بھولا. ان گلیوں کے اندر جب بلال کو گھسیٹا گیا، جب بلال کو مارا گیا، کہ ہمیں وہ وقت نہیں بھولا. ان گلیوں کے اندر ہمارا نبی چلا کرتا تھا، تم ہمارے نبی کے چہرے کے اوپر تھوک ڈالا کرتے تھے، اس نبی کے چہرے کے اوپر تماچے مارا کرتے تھے، اس نبی کو ستایا کرتے تھے. کہ آج بدلے کا وقت آ گیا، تیار رہو. حضرت سعد نے ایک ایک کو بتلا دیا. ایک کافر اپنی جان بچا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں آ گیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے سنا آپ تو معاف کرنے والے، ہم نے سنا آپ تو رحم کرنے والے، ہم نے سنا آپ تو پیار کرنے والے، اپنوں کو بھی معاف کریں گے، پراؤں کو بھی معاف کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں، آج رحمت
کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ وہ کافر آدمی کہنے لگا، وہ ساتھ آپ کا صحابی نظر آ رہا ہے، دروازے کے پاس جا جا کر دروازہ بچا رہا ہے، ننگی تلواریں ہمیں دکھا رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے تیار ہو جاؤ، آج تمہیں کاٹ دیا جائے گا، آج تمہیں مار دیا جائے گا، زندہ رہنے کا تمہیں حق کوئی نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ سنا، فرمایا سعد کو میرے قریب بلا کر لے آؤ۔ حضرت سعد اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا سعد مجھے بتا، بدلہ لینے کے لیے آیا یا معاف کرنے کے لیے آیا؟ اگر معاف کر دے گا تجھے نبوت کے دامن کے اندر جگہ نصیب ہو جائے گی، اگر معاف نہیں کریں گے فرمایا سعد ان کا سہارا کون بنے گا؟ حضرت سعد نے فرمایا آقا جو آپ کی منشا، جو آپ کی چاہت ہے، جو آپ کی تمنا ہے، ہم وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یوں نہ کہو آج بدلے کا دن ہے، بلکہ لوگوں کو جا کر بتا دو آج نبی نے اعلان کر دیا آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ حالانکہ 13 سال تک انہوں نے پٹائی کی ہے مکے والوں نے، کیا فرما رہے آج معاف کرنے کا وقت ہے، معافی کا دن ہے، جاؤ سب کو معاف کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے قریب ہے، ایک وقت وہ تھا جب عثمان بن مظعون سے اللہ کے نبی خانہ کعبہ کی چابیاں مانگ رہے تھے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ساری دنیا تو داخل ہو سکتی ہے پر آپ کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، ہم آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ نبی کا کرم برس رہا ہے، نبی کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور اس کی امت کس راستے کے اوپر چل رہی ہے، کس راستے کے اوپر چل رہی ہے؟ معاف کرو سب کو، سب کے حال کے اوپر رحم کرو۔ کہ عثمان کو بلا کر لاؤ نا، عثمان بن مظعون، یہ عثمان ذو النورین نہیں ہے، یہ دوسرے عثمان ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کہ عثمان کو بلا کر لاؤ۔ طبیعت میری نے صبح سے بس کل سے ایسے ہی تھی، 12:30 بجے بڑی مشکل کے ساتھ میں اٹھا تھا، بخار اتنا شدید تھا، بس آپ کی دعائیں، بس اللہ یہاں لے آیا۔ حضرت عثمان کو بلا، عثمان کو بلا کر لاؤ بھائی، کیا کرنا ہے؟ چابی اس کے پاس ہے خانہ کعبہ کی۔ اب وہ عثمان کلمہ تو اس نے نہیں پڑھا ہوا تھا، کانپتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آ رہا ہے، قدم ڈگمگا رہا ہے، بڑی مشکل کے ساتھ آئے، کانپتے کانپتے چابیاں اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دی۔ میرا نبی کسی کو تانا نہیں مارتا تھا، کسی کو برا بلا نہیں کہتا تھا، وقت جو گزر گیا اسے یاد نہیں کرواتا تھا، اسے ہم قدم قدم پر یاد ہے نا تجھے، اور کیسے ستایا مجھے، یاد ہے نا میرے بیٹے کی شادی میں تو نہیں آیا تو میں کیوں آؤں، یہی ہوتا ہے نا، سارے بدلے نکالنے، سارا اپنا دل کا کوئی بھی غرور نکالنا ہے وہ شادی کے موقع پر، اس وقت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ شادی ہے یا حج ہے؟ کوئی نہ آئے تو شادی تو پھر بھی ہو جائے، لیکن کوئی خفا ہے جنت میں داخلہ نہیں جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ عثمان کو بلاؤ، چابی لے کر آئے۔ حضرت عثمان اللہ کے نبی کے قریب آ گئے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان چابی میرے حوالے کر دے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے قریب آ گئے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چابی اللہ کے نبی کے حوالے کر دی۔ اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، خود خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے، نماز کو مکمل فرمایا، بلال کو بلایا گیا، فرمایا بلال اذان کا وقت ہو گیا، آج مکہ کے اندر اذان گونجنی چاہیے، اللہ کے نام کی تکبیر کا نعرہ بلند ہونا چاہیے،
چاہیے۔ حضرت بلال کو بلایا گیا، فرمایا بلال جا کر اذان دینا شروع کر دے۔ اذان دینا بڑے فخر کی بات ہے، اذان دینا بڑی عظمتوں کی بات ہے، اذان دینا بڑی شان کی بات ہے۔ فرمایا جنگ قادسیہ کے اندر سردار شہید ہو گئے جن کے ذمے اذان کو لگایا گیا۔ فرمایا جب اذان کا وقت آ گیا صحابہ کرام ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے، اذان میں پڑھوں گا، اذان میں پڑھوں گا۔ فرمایا اس موقع کے اوپر قرہ ڈالا گیا، جنگ کے اندر جس کا قرہ نکلا اسے اذان پڑھنے کا موقع ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اے لوگو، اے کاش میں اللہ کے نبی کے دربار کے اندر حاضر ہوتا اور اللہ کے نبی سے فرماتا یا رسول اللہ حسن حسین کے لیے میں کچھ نہیں مانگتا، ان کے لیے مؤذن ہی مانگتا ہوں، ان کے لیے اذان کی ذمہ داری مانگتا ہوں، اللہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا صحابی ہے حضرت عمر رویا کرتے تھے جب مؤذن کی آواز کان کے اندر پڑ جایا کرتی تھی، وہ کہا کرتے تھے اے کاش کہ میرے اوپر یہ امیر المومنین ہونے کے ذریعے اور خلافت کا کام میرے ذمہ نہ ہوتا، میں خود مؤذن بن جاتا، مسلمانوں کو نماز کے لیے بلاتا، خود پانچوں وقت اذان کی ذمہ داری ادا کرتا۔ حضرت بلال کو بلایا، فرمایا بلال اذان پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جا۔ کہاں پر پڑھی جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ جا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھنے لگے، اپنے جوتے مبارک نکالنے لگے، اللہ کے نبی کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے فرمایا بلال جوتے اتارنے کی ضرورت کوئی نہیں، اسی طریقے کے ساتھ چڑھ جاؤ۔ حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر آ گئے اور اللہ کے نبی نے بتا دیا جو ایمان لے کر آ گیا، جو کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا، اللہ نے اس کی شان کو خانہ کعبہ سے بھی زیادہ اونچا کر دیا۔ یہ اس کا مقام، اور اتنا اسے مقام ملا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں معراج پر چلا گیا، جب میں وہاں گیا جنت میں نے دیکھا مجھ سے پہلے کسی کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی جنت میں چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ کیا میرے ساتھ وعدہ نہیں تھا کہ مجھ سے پہلے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ تو یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ میرے نبی تیرے ساتھ وعدہ برقرار ہے، لیکن تیرا یہ وہ بلال ہے، اس کی ادا مجھے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ چلتا زمین کے اوپر ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اب بتا یہ ایمان ہمارے پاس کہاں ہے؟ اب حضرت عثمان بن مظعون جن کے پاس چابی تھی، اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، ان کو بلا کر کیا فرمایا کہ عثمان میں اللہ کا نبی یہ اعلان کر رہا ہوں کہ قیامت کی صبح تک یہ چابی تیری نسلوں کے اندر دوڑتی رہے گی۔ آج تک خانہ کعبہ کی جو چابی انہی کی نسلوں کے اندر ہے، کسی ایرے گہرے نتھو کھیرے کو نہیں ملتی، وہ انہی کی نسلوں کے اندر چل رہی ہے۔ میرا نبی یہ بھی کہہ سکتا تھا تو نے کلمہ نہیں پڑھا، تجھے چابی کیوں دوں؟ چابی پہلے ملی، بعد میں اس نے کلمہ پڑھا۔ میرے نبی کا کرم تھا کہ کافروں کو بھی اپنی کملی کے اندر چھپا لیا کرتے تھے، نفرت نہیں کرتے کسی سے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی ابو بکر نے خریدا، آزاد کیا۔ کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت ہوا نا، حضرت بلال نے اس دن ظہر کی اذان پڑھی، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہاں تک پڑھی اور غش کھا کر زمین کے اوپر گر گئے۔ جب 3 دنوں کے بعد پیارے نبی کا قبر کے اندر اتارنے کا مرحلہ آیا، آپ کو جب قبر کے اندر اتارا، مٹی ڈالی گئی، حضرت ابو بکر کے پاس آئے حضرت بلال، کہ ابو بکر مجھے خریدا کس کے لیے آزاد کیا؟ اللہ کے لیے آزاد کیا، اپنے لیے؟ کہ اللہ کے لیے۔ کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا، اگر ان مدینے کی گلیوں میں رہوں نا، مجھے قدم قدم پر اللہ کے نبی کی یاد آئے گی، مجھے جاننے دے، اجازت دے دے۔ مسجد کو دیکھوں تو نبی یاد آئے گا،
حجرے کو دیکھو نبی یاد آئے گا، ان گلیوں کے اندر سے نبوت کی خوشبو آتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے جاننے دے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہاں جاؤ گے؟ کہیں بھی چلا جاؤں گا، مجاہدین کا جنگ قافلہ ہے، مسلمانوں کی سرحدوں پر چلا جاؤں گا، لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت بلال یہاں سے آئے، ملک شام کے اندر آ گئے۔ حضرت ابو بکر کا پورا دور گزر گیا، اذان نہیں پڑھی، پڑھی نہیں جاتی تھی۔ حضرت عمر کا جب دور آیا، ملک شام کے اندر فتح کا جھنڈا گاڑا گیا، حضرت عمر کو بلایا گیا، عمر آئیے ان علاقوں کا محاصرہ کیجئے، دیکھیں یہاں پر اللہ نے کتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت عمر مدینے سے نکلتے ہیں، ملک شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں، صحابہ نکل کے آئے، بڑا استقبال کیا گیا، بڑا استقبال کیا گیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے اندر داخل ہو گئے، استقبال کیا گیا، نوجوانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، ملک شام کے اندر آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر ایک نوجوان نے فریاد کر دی اور وہ درخواست کرنے لگا، کہنے لگا عمر تمہیں معلوم ہے نبی کا زمانہ ہوا کرتا تھا، اذان پڑھنے والا بلال ہوا کرتا تھا، جس کی آواز گونجا کرتی تھی، جس کی صدائیں کان کے اندر پڑا کرتی تھی۔ فرمایا عمر خوشی کا موقع ہے، اللہ نے اتنا پیارا زمین کا خطہ ہمیں عطا فرما دیا۔ فرمایا اس وقت کے اوپر آپ حضرت بلال کو کہہ دیجئے اذان پڑھ کر سنا دیں، اذان کی آواز ہمارے کان کے اندر گونج جائے۔ حضرت بلال کو بلایا گیا، حضرت عمر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا بلال ایک درخواست کرنی ہے، کیا ماننے کے لیے تیار ہے؟ حضرت بلال نے فرمایا امیر المومنین میں غلام ہوں، درخواست نہ کرو، حکم کیجئے، میں ہر چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ایک زمانہ گزر گیا، وہ نبی کے زمانے کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں پڑی، وہ آواز ہمارے کانوں میں نہیں آئی، ہمارے کان ترس گئے، بلال وہ اذان پڑھ کر سنا دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر آپ کو معلوم ہے میں نے تہیہ کر لیا، جب میرا نبی دنیا سے گیا میں آئندہ اذان پڑھ کر نہیں سناؤں گا، آئندہ میں اذان نہیں پڑھوں گا، میرے اندر اتنی طاقت کوئی نہیں، اتنی ہمت کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا بلال پڑھنی پڑے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، میرے گھر کے اندر اذان کی آواز آئی، بتا کتنی مرتبہ میں اذان سن کر رویا، کتنی مرتبہ اذان کی آواز آئی۔ یہ کہا جاتا ہے سپیکر کی آواز کم کرو، ہمارے گھر کے اندر آواز زیادہ آتی ہے۔ ہم نے ان علاقوں کو بھی دیکھا ہے جن کے اندر لاؤڈ سپیکر کی اجازت کوئی نہیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے سپیکر 8-8 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے گھروں میں لگا لیے۔ مسجد کے اندر کوئی حدیث بیان ہوگی، ہمارے گھر کے اندر آواز آئے گی، درس قرآن بیان ہوگا، ہمارے گھر کے اندر آواز آئے گی، اذان گونجے گی، ہمارے گھر کے اندر برکتیں اترنا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی ہے، فرمایا ملک شام کے اندر رہنے والے مسلمان روتے روتے بلال کے پاس آ گئے، ان کی آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلنے لگ گئے، بلال کے پاس آ گئے۔ جب اذان کو مکمل کر لیا گیا، تاریخ کے اندر لکھا گیا، فرمایا ملک شام کبھی اتنا نہ رویا جتنا آج بلال کی آواز سن کر رویا تھا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی یاد ستا رہی تھی۔ بہرحال صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری کہ بلال آپ نے ہمیں اٹھانا ہے۔ چونکہ حدیث بڑی خوبصورت تھی، میں چاہتا تھا کچھ لوگ جمع ہوں تو سناؤں، تھکے ہوئے تھے۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ذمہ داری میری لگا دیجئے۔ کہتے ہیں کہ ساری رات بلال دائیں بائیں جاتا رہا، تہجد کے اندر مشغول، اور مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، اپنی سواری کو ایسے ٹیک لگا لی کہ طلوع فجر ہوگی تو میں اللہ کے نبی کو بیدار کر دوں گا۔ کہا کہ انہی لمحات میں حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، بلال بھی سو گئے۔
सूरज निकल आया, साहबा सोते रहे, अल्लाह के नबी भी आराम करते रहे। का सूरज जब निकला तो उसकी शुआएं सबसे पहले प्यारे नबी अलैहि सलाम के चेहरे मुबारक के ऊपर पड़ी, आप बेदार हुए। दूसरे नंबर पर हजरत अबू बकर बेदार हुए। जब हजरत अबू बकर उठे तो रो रहे थे, आंखों के अंदर आंसू थे। तीसरे नंबर पर हजरत उमर तो फिर जलाली था ना, जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने जोर से नारा तकबीर अल्लाहु अकबर जोर से बोले। सहाबा दाएं बाएं उठ के, क्या हुआ? क्योंकि सूरज निकल चुका है, फजर की नमाज कज़ा हो चुकी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल को, आई ना बिलाल, बिलाल कहाँ है? बिलाल को बुलाओ। हजरत बिलाल आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल तूने कहा था मैं उठाऊंगा, तूने कहा मैं बेदार करूंगा, क्या हुआ? हजरत बिलाल ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जिस जात ने आपको सुलाया उसी जात ने मुझे भी सुला दिया। आपने गुस्सा नहीं फरमाया, मुस्कुरा दिए। उसके बाद वुजू किया गया, बा जमात नमाज अदा की गई। अब मसला सुन लें, जमात वाले साथी भी हैं, रास्ते के अंदर चलते फिरते कहीं नींद का गलबा हो जाता है। दो मसले, पहला मसला इनफिरादी है, दूसरा मसला इज्तिमाई है। इज्तिमाइयत के अंदर इमाम समेत अगर सबकी नमाज फजर की कज़ा हो जाए और कोई भी फजर की नमाज न पढ़ सके, इमाम समेत सब ही, फिर उसका हुक्म यह है सूरज निकलने के बाद तकबीर होगी, इकामत होगी, इमाम नमाज पढ़ाएगा इसी तरीके के साथ जैसे फजर की नमाज पढ़ाई जाती है, ऐसे ही पढ़ी जाएगी। किरात उसके अंदर बुलंद आवाज के साथ होगी। दूसरा मसला ये इनफिरादी है, इनफिरादी किसी की नमाज निकलती है तो वो सूरज निकलने के बाद अपनी इनफिरादी नमाज अदा करेगा, लेकिन किरात आहिस्ता करेगा। इसका मसला है। अल्लाह जल्ल शानु हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दीन के बारे में अल्लाह ताला तड़प हम सब के दिलों के अंदर पैदा फरमाए। दीन का गलबा, दीन का शौक़, दीन का चाहत अल्लाह ताला हम सब के दिलों के अंदर पैदा फरमाए। देखो ये दीन का काम करना सिर्फ जमात वालों का काम नहीं है। 3 दिनों के बाद चले जाएं, क्या काम बंद हो जाएगा? फिर अपने मोहल्ले का हर बंदा जमाती है, हर बंदा अगर जमाती कहते हैं जमाती हर बंदा। 5 वक्त आप दीन का काम कर सकते हैं आसानी के साथ। फजर में अपने घर से आगाज कर ले, जोहर में घर से आगाज करे, गलियों से आगाज करे, असर में आए और रास्ते में आवाज लगाते, मगरिब में यही काम करो, इशा के वक्त घर में चाय पर बैठे सारे बच्चे, घर का पूरा खानदान, सबको दीन की दावत दे दो, आप जमात वाले बन गए भाई। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोशिश कर लेंगे ना भाई। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, सुन्नतें अदा फरमा ले।